دوستو، کبھی کبھی انسان دنیا کے ایک عام سے منظر کو دیکھ کر رک جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں اور زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں: سبحان اللہ، یا اللہ، یہ کیسی خوبصورتی ہے۔ آج بخاری ولاگز میں آپ کو لے کر آیا ہوں بہاولپور کی ایک ایسے پارک کی سیر میں جو پارک نہیں بلکہ یہ منظر ہے جنت کی جھلک کا۔ تو میرے ساتھ آپ اس وقت گلو پارک DHA بہاولپور کی خوبصورت سیر پر موجود ہیں۔ ہم گلو پارک میں آ چکے ہیں جہاں خوبصورتی، روشنی، سکون، فطرت سب ایک ہی جگہ جمع ہیں۔ DHA بہاولپور ایک ایسا نام جو پاکستان کے بڑے شہروں کی اب پہچان بن چکا ہے۔ دوستو، DHA لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد، ملتان میں بھی، اور اب بہاولپور میں بھی DHA بہاولپور کے نام سے ایک خوبصورت اضافہ بن چکا ہے۔ DHA بہاولپور شہر سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ خوبصورت نہر کے کنارے وسیع و عریض زمینوں پر بسا ایک خواب۔ یہاں ہر چیز نظم و ضبط، خوبصورتی اور سکون کی عکاس ہے۔ جدید طرز پر بننے والی سوسائٹی، کشادہ سڑکیں، سرسبز پارکس اور پھر گلو پارک جہاں آج ہم آئے ہوئے ہیں، انتہائی خوبصورت اور حیران کر دینے والی یہ سیرگاہ۔ دوستو، جیسے ہی میں گلو پارک کے اندر آیا، 3D روشن دروازہ محرابی انداز میں رنگین روشنیوں کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے جنت کا کوئی دروازہ کھل رہا ہو۔ قدم رکھتے ہی نرم و ملائم اور خوبصورت گھاس ہر جگہ، سنگ مرمر کا فرش، مہکتی خوشبوئیں، تتلیاں اور ہلکی ہوا نے جیسے میرا استقبال کیا۔ میں چند لمحے رک کر صرف سانس لینا چاہتا تھا۔ اتنا صاف، اتنا خوشبودار ماحول شاید ہی کہیں ہو۔ پارک میں بنے راستے اتنے خوبصورت، اتنے نفاست سے بنے ہوئے تھے کہ دل چاہے جوتے اتار کر ننگے پاؤں ان پر چلوں۔ دونوں طرف دلکش بیل بوٹے، نازک پھول اور مختلف اقسام کے خوشنما پودے۔ سبزیاں ایسے سنور کر اگی ہوئی تھیں جیسے کسی دلہن کی آرائش کی گئی ہو۔ پھول انتہائی زیب و زینت کے ساتھ سلیقے سے سجے ہوئے تھے۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر، ہر قدم پر ایک نئی خوشبو۔ کبھی کبھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ یہ گلو پارک تھا، بہاولپور کا فخر، DHA۔ دوستو، پھر میں دیکھتا رہا کہ راستے میں DHA کے اس گلو پارک کے اندر بڑے بڑے دیو ہیکل مجسمے کھڑے تھے۔ ہاتھی کا مجسمہ، زرافے کا مجسمہ، بارہ سنگے کا مجسمہ، گھوڑے کا مجسمہ، کہ یہاں تک کہ مجھے ایک اس پارک کے اندر ٹیڈی بیئر بھی نظر آیا۔ یہ اسٹیچو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور گلو پارک کی خوبصورتی میں چار چاند کا اضافہ کر رہے تھے۔ اتنی مہارت سے بنے ہوئے تھے کہ آپ کو لگے کہ یہ ابھی حرکت کرنے لگ جائیں گے۔ اونٹ کا اسٹیچو تو چمک رہا تھا، ساتھ بارہ سنگے کا اسٹیچو بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بچے بڑے خوش تھے، دوڑ رہے تھے اور حیران بھی ہو رہے تھے۔ DHA بہاولپور کے اندر موجود یہ انتہائی خوبصورت جگہ گلو پارک بڑی ہی خوبصورت آبشاروں کے ساتھ مزین تھی۔
رقص کرتی چمکتی لہراتی ہوئی پانی کی دھاریں اور ساتھ میں فوارے جو مختلف رنگوں کی روشنی سے جھلک رہے تھے۔ آبشاروں کے قریب کھڑے ہو کر دل کرتا ہے کہ صرف خاموشی سے انہیں دیکھتے رہیں اور قدرت کے اس نظارے کو جتنا ہو سکے اپنے دل میں بسائیں۔ دوستو، رات کا وقت اور پارک کا حسن کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے انتہائی خوشی کے ساتھ پارک میں دوڑ رہے تھے اور خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ جگہ جگہ 3D لائٹس، رنگ برنگی روشنیاں اور روشنیوں والے دروازے ایسے کھلتے تھے جیسے کسی جادوئی دنیا کا دروازہ ہو۔ آپ جب ان روشن دروازوں سے گزرتے ہیں تو روشنی آپ کے چہرے پر پڑتی ہے اور آپ خود اپنے آپ کو کسی پرستان کا کردار محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ پارک کوئی سادہ یا عام تجربہ نہیں تھا، یہ میرے لیے ایک احساس تھا، میرے لیے ایک خوشگوار یاد تھی۔ میں نے بھی اس پارک میں موجود خوبصورت جانوروں کے اسٹیچو کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ یادگار لمحوں کی ویڈیو بنوائی۔ دوستو، اندازہ کیجئے اگر دنیا میں اتنا حسن، اتنی خوبصورتی، اتنا سکون ممکن ہے تو پھر جنت کیسے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتنی خوبصورتی رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں کتنا حسن ہوگا، جہاں نہ کوئی موت ہے، نہ غم، نہ تھکن، صرف راحت، صرف سکون اور صرف اللہ کی رضا۔ اگر آپ نے ابھی تک گلو پارک نہیں دیکھا تو زندگی کا ایک منظر میں سمجھتا ہوں آپ سے چھوٹ گیا ہے۔ یہ پارک نہ صرف ایک سیرگاہ ہے بلکہ یہ دل کی تسکین اور خوبصورتی اور روحانی جگہ ہے۔ یہاں دنیا کی خوبصورتی اور آخرت کی یاد ایک ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ بخاری ولاگز آپ کو صرف مناظر نہیں دکھاتا بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ محسوس کرتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں کہ اصل زندگی، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول میں ہے۔ دوستو، جب میں پارک میں چل رہا تھا تو ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، بچوں کے کہکہوں کی، پرندوں کی چہچہاہٹ کی، پانی کے بہتے ہوئے فواروں کی، اور ایک آواز میرے دل کی جو بار بار یہ کہہ رہی تھی، کاش ہر انسان کو زندگی میں ایسی پرسکون زندگی اور ایسی پرسکون جگہ میسر آئے۔ میں نے دیکھا کچھ خاندان اپنے بچوں کے ساتھ پکنک مناتے، کچھ لوگ سیلفیاں بناتے، کچھ بزرگ پارک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھے خاموشی سے آسمان کو تک رہے تھے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، شاید ماضی، شاید زندگی، شاید وہ جنت جس کی خوشبو یہاں آ رہی تھی۔ ہر رنگ، ہر زاویہ، ہر منظر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کسی حسین دنیا کا حصہ ہوں، اور رات کو جب لائٹیں روشن ہوئیں تو پارک نے جیسے کپڑے بدل لیے ہوں، وہی جگہ، وہی راستے ایک الگ ہی انداز میں جگمگانے لگے، جیسے دنیا بدل گئی ہو۔ ایک جگہ کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی اور پھر کیمرہ نیچے رکھ کر صرف آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ جو آنکھوں سے محسوس ہو وہ کیمرہ نہیں دکھا سکتا، اور جو دل کو لگے وہ الفاظ میں نہیں آتا۔ ایسے حسین نظارے دیکھ کر مجھے وہ حدیث یاد آئی
جس میں آقا نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی دل نے سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ان چھوٹے چھوٹے نظاروں کے ذریعے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا ہے دوستو، تاکہ ہم سوچیں، سمجھیں اور شکر ادا کریں۔ آج جو میں نے گلو پارک میں محسوس کیا وہ صرف ایک وزٹ نہیں تھا، وہ ایک سبق تھا۔ اگر ہم صرف تھوڑی دیر قدرت کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ گزاریں تو دل کے سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دوائیوں سے سکون ڈھونڈتے ہیں۔ شاید ایک شام گلو پارک جیسی جگہ پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ سکون مل جائے جو دوائیں نہیں دے سکتیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے آخری بار کب قدرت کی کسی چیز کو غور سے دیکھا تھا؟ کسی پھول کو، کسی پانی کے قطرے کو، کسی آسمان کے رنگ کو؟ زندگی کی دوڑ میں ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، سکون، احساس، غور و فکر۔ لیکن دوستو، ایسی جگہیں، ایسے لمحات ہمیں سب کچھ واپس دے سکتے ہیں اگر ہم رک کر، دیکھ کر اور دل سے محسوس کریں۔ آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کبھی نہ کبھی تھک جاتے ہوں گے، تو اگلی بار جب دل اداس ہو تو دوا کی بجائے دعا کریں اور پھر کسی ایسی جگہ جائیں جہاں قدرت بولتی ہو۔ پارک کی وہ آخری روش، وہ آخری دروازہ، وہ آخری روشنی اور ہوا کی وہ ہلکی سی سرسراہٹ میرے دل میں ایک پیغام چھوڑ گئی کہ اے انسان، تجھے جو سکون دنیا میں ملتا ہے وہ جنت کی جھلک ہے۔ اصل جنت تو وہاں ہے جہاں نہ تھکن ہے، نہ غم، نہ زوال، بس اللہ کا دیدار۔ اللہ کرے ہم سب کو ایسی جنت نصیب ہو۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، نماز قائم رکھیں اور قدرت کے ان حسین مناظر کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔